محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت وہ ایک کم سن اور قریب البلوغ لڑکے تھے۔ وہ روزانہ مکہ کے ایک رئیس عقبہ ابن معیط کے بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے انسانی آبادی سے دور مکے کے پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام مسعود تھا، لیکن عام طور سے لوگ انہیں ابن ام عبد کہہ کر پکارتے تھے۔ کم سن عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اکثر سنا کرتا تھا، جو قریش میں اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، مگر ایک تو اپنی کم عمری اور دوسری آبادی سے دور انسانی سوسائٹی سے الگ تلگ ہونے کی وجہ سے اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا تو روز کا یہ معمول تھا کہ صبح وہ اندھیرے عقبہ ابن معیط کی بکریوں کے ساتھ نکل جاتا اور اس وقت واپس لوٹتا جب رات کی تاریکی پوری طور پر فضا کو اپنی سیاہ چادر میں چھپا لیتی تھی۔ ایک روز عبداللہ بن مسعود نے دور فاصلے پر ادھیڑ عمر کے دو آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا، جو تکان سے چور اور تھکاوٹ سے نڈال ہونے کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے، اور شدت تشنگی کے مارے ان کے ہونٹ اور حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ کر رکے، اسے سلام کیا اور بولے، لڑکے، ہمارے لیے ان بکریوں کا دودھ دوہو جس سے ہم اپنی پیاس بجھا سکیں اور اپنے رگوں کو تر کر سکیں۔ اس لڑکے نے جواب دیا، میں ایسا کرنے سے معذور ہوں، میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں ہے بلکہ میری امانت ہے، میں ان کا مالک نہیں، امین ہوں۔ لڑکے کا جواب سن کر ان دونوں نے کسی قسم کی ناگواری یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس جواب کو پسند کیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اچھا، کسی ایسی بکری کی نشاندہی کرو جس نے کبھی بچہ نہ لیا ہو۔ لڑکے نے اپنے قریب ہی کڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ آدمی اس کے قریب گیا، اسے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس کے تن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لڑکے نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایسی بکری جس نے کبھی بچہ نہ دی ہو دودھ دینے لگی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا تن پھول کر بڑا ہو گیا اور اس میں تیزی کے ساتھ دودھ بہنے لگا۔ دوسرے آدمی نے زمین پر پڑا ہوا ایک پیالہ نما گہرا سا پتھر اٹھا کر اسی دودھ سے پی لیا۔ پھر اس دودھ کو ان دونوں نے پیا اور لڑکی کو بھی پلایا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے اس واقعے پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم سب لوگ اچھی طرح آسودہ ہو گئے تو اس بابرکت شخص نے بکری کے تن سے کہا، سکڑ جا، اور وہ سکڑتے سکڑتے اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس وقت میں نے اس بابرکت شخص سے کہا، وہ کلمات جو آپ نے ابھی کہے تھے ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ تو اس نے فرمایا، انت غلام معلم، تم ایک سکھائے پڑھائے لڑکے ہو۔ محترم ناظرین، یہ اسلام سے عبداللہ بن مسعود کی شناسائی کی کہانی کا آغاز تھا، اور وہ مبارک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ دونوں حضرات قریش کی شدید ایذا رسانی اور ابتلاء و آزمائش سے بچنے کے لیے اس روز مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل آئے تھے۔ لڑکے نے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت اور تعلق خاطر کا اظہار کیا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق بہت خوش ہوئے۔ اس کی احتیاط اور امانت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے اندر خیر و فلاح کی علامات کو محسوس کر لیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے کی کچھ ہی دنوں بعد عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا
اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا، اور اسی روز سے وہ سعادت مند اور خوشبخت لڑکا بکریوں کی گلہ بانی سے نکل کر سرور کائنات کی خدمت میں منتقل ہو گیا۔ وہ ہر وقت سفر میں، حضر میں، گھر کے اندر اور گھر سے باہر سائی کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہتے۔ جب آپ سو جاتے تو وہ آپ کو بیدار کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرتے تو وہ پردے کا انتظام کرتے، جب آپ باہر جانے کا ارادہ کرتے تو وہ آپ کو جوتے پہناتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو وہ جوتوں کو پائے مبارک سے نکالتے، وہ آپ کے عصا اور مسواک کی حفاظت کرتے، اور جب آپ کمرے میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو وہ اس سے پہلے اس میں داخل ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے قرب و تعلق کا یہ حال تھا کہ آپ نے انہیں ہر وقت اپنے گھر آنے اور اپنے راز و نیاز سے واقف رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ رازدان رسول کہے جاتے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی زیر تربیت پروان چڑھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو آپ کے اخلاق و عادات کے سانچے میں ڈال لیا، خود کو آپ کی صفات سے متصف کر لیا، اور ہر کام میں آپ کی پیروی کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق و عادات کے لحاظ سے رسول اللہ کے قریب تر تھے۔ انہوں نے مدرسے رسول سے علوم قرآن کا درس حاصل کر لیا۔ وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری، اس کے معنی کے سب سے بڑے رمز شناس اور شریعت الہی کے سب سے بڑے نکتہ دان تھے۔ محترم ناظرین، ایک بار جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میدان عرفات میں وقوف فرما ہوئے تھے، ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المؤمنین، میں کوفے سے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو قرآن میں دیکھی بغیر زبانی اس کا املا کراتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے غصے کے لہجے میں پوچھا، تیرا برا ہو، کون ہے وہ شخص؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، عبداللہ بن مسعود۔ یہ سن کر امیر المؤمنین کے غصے کا اثر زائل ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنی معمولی اور نارمل حالت پر آ گئے۔ پھر انہوں نے فرمایا، بخدا میں نہیں جانتا کہ ان سے زیادہ کوئی دوسرا شخص بھی اس کا حقدار ہے۔ اس کے متعلق میں تم سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کی یہاں تشریف فرماتے۔ وہ دونوں حضرات مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اس مجلس میں بھی موجود تھا۔ پھر رسول اللہ وہاں سے نکلے، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھا رہا ہے۔ ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اس کے قرات سنتے رہے، پھر ہماری طرف مڑتے ہوئے بولے، جو شخص قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق اسے پڑھے۔ پھر جب عبداللہ بن مسعود بیٹھ کر دعا مانگنے لگے تو رسول اللہ کہتے جاتے، مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلسلے گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ بخدا میں صبح سویرے ان کے پاس جا کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی دعا پر آمین کہنے کی خوشخبری سناؤں گا۔ اور جب صبح سویرے ان کو خوشخبری دینے کے ارادے سے ان کے یہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے ان کو یہ خوشخبری دے چکے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے جب بھی کسی خیر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مسابقت کی تو ابو بکر نے ہمیشہ مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے اور زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کر دیجیے۔ والسلام۔